بیٹا کاش ہم نے تمہاری شادی رچائی ہوتی، کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو ہمارے لیے آسان تھا سمجھانا کہ ہم کیوں روئے۔ میرے لال بس تم اتنا سمجھ لو کہ میرے نانا کی شبیہ ہو۔ اچھا بابا، اب خدا کرے میری کوئی ماں مجلس میں ایسی نہ بیٹھی ہو کہ جس کا جوان اس سے جدا ہو گیا ہو۔ جناب علی اکبر نے اجازت ملنے کے بعد در خیمہ پر کھڑے ہو کر ایک وصیت کی، بابا ایک وصیت ہے میری، بیٹا بیان کرو۔ بابا جب میری لاش مقتل سے لے آئیے گا تو میری ماں کو تسلی دیجیے گا، میری ماں کو تسکین دیجیے گا، تشفی دیجیے گا۔ یہ سن کے حسین کتنی آواز سے روئے، کیا بتاؤں، کیسے پڑھوں، کتنی آواز سے روئے مولا۔ اتنی آواز نکلی مولا کے رونے کی کہ خیمے میں آواز جناب زینب تک چلی گئی۔ اب جو آواز جناب زینب کے کانوں تک پہنچی تو دوڑ کے آئی در خیمہ پر، بھیا کیا تکلیف ہے میرے ماں جائے، کیا تکلیف ہے میرے ماں جائے میرے بھیا۔ تو مولا حسین فرماتے ہیں بہن زینب، علی اکبر نے وصیت کی ہے۔ بھیا کیا وصیت؟ کہ یہ وصیت کی کہ جب میری لاش مقتل سے لے آئیے گا تو میری ماں کو تسلی دیجیے گا، تشفی دیجیے گا۔ کہا کہ پھر بھیا اس میں رونے کا سبب، اے میری بہن، اے ماں جائی، میں اکبر کی ماں کو تسلی دے دوں گا، مگر میں تو اس وقت کو یاد کر کے رویا ہوں جب آگے آگے نوکے نیزہ پر علی اکبر کا سر ہوگا اور پیچھے بے کجاوا اونٹ پر برائنا سر ماں بیٹھی ہوگی۔ جب جب ماں کی نظریں اپنے کڑیل جوان کے سر پہ جائے گی، ماں کا کلیجہ کون تھامے گا؟ جزاکم ربکم، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ دن میں 72 تابوت کی زیارت کی ہے آپ نے، ارے جب کتنا روئے ہیں آپ، گھنٹوں روئے ہیں دن میں، مگر اس غم میں اثر ہی اتنا ہے کہ دل سیر نہیں ہوتا کہ ہم 2 مہینہ 8 دن رو کے بھی، 8 دن 2 مہینہ 8 دن رو کے بھی جب صف اعضا بڑھاتے ہیں تو یہی کہہ کے بڑھاتے ہیں، مولا بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، تو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ مولا حق تو ادا کر ہی نہ سکے، کر بھی نہیں پائیں گے، کر بھی نہیں پائیں گے، اس لیے کہ جناب زینب سے پوچھو کہ یہ غم کیا ہے۔ بھائی کے غم میں اگر آنکھ سے ایک آنسو نکلا ہے تو کمر پا ایک تازیہ نہ لگا۔ تیسری مرتبہ کب روئے مولا؟ جب جناب علی اکبر نے پانی مانگا، بابا پیاس مارے ڈالتی ہے۔ مولا حسین نے نجف کا رخ کیا، اس لیے کہ محمد علی کا بیٹا محمد حنفیہ جنگ بصرہ میں میدان سے پلٹ کے آئے تھے تو انہوں نے پیاس کا اظہار کیا، مجھے پیاس لگی ہے۔ علی کے جانثار کوزے لے کے اٹھے اور انہوں نے چاہا کہ علی کے بیٹے کو پانی پلا دیں۔ مولا علی خود اٹھے، اٹھ کے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو پانی پلایا۔ حسین سے جب اکبر نے کربلا میں پانی مانگا تو مولا حسین نے نجف کا رخ کیا۔ بابا وہ بھی میدان تھا جب تمہارے بیٹے نے پانی مانگا تھا، تم نے اٹھ کے پلایا تھا۔ بابا میرا کڑیل جوان پانی مانگ رہا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، میں اپنے لال کی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ بابا یہ کہہ کے مولا روتے رہے، مولا روتے رہے، رو رو مولا روتے رہے۔ چوتھی مرتبہ کب روئے؟ جب جناب علی اکبر کے سینے سے برچھی کی انین نکال کے لاشے کو اٹھایا، لاشے کو اٹھایا
اور اس وقت روئے، اس وقت روئے، اس وقت روئے۔ 5ویں مرتبہ اب میں پڑھنے جا رہا ہوں اشارے سے، خدا کرے آپ سب میری طرف دیکھیں اور خدا کرے کہ یہی جملہ ہماری نجات کا باعث بن جائے۔ لاش لے آئے، بیبیاں ماتم کر چکی۔ اب حسین لاش جناب علی اکبر کو خیمے سے گنج شہیداں تک لے جانا چاہتے ہیں۔ اتنی دیر میں مولا کی کیفیت کیا ہے، کیسے روئے، میری طرف دیکھیں۔ اشارے سے پڑھ رہا ہوں۔ مولانا وسیم محمد صاحب قبلہ مرحوم کا بھی ایک جملہ پڑھوں گا میں۔ مولا حسین کربلا میں 5 مرتبہ جو روئے، 5ویں مرتبہ علی اکبر پہ، تو دیکھیے لاش گنج شہیدہ میں لے جانا چاہتے ہیں۔ مولا کی کیفیت یہ ہے، ہاتھ ہوا میں، ہاتھ ہوا میں، جیسے کوئی اندھیرے میں بینائی ہوتے ہوئے راستہ ڈھونڈتا ہے۔ مولا کے ہاتھ ہوا میں، یمین و یسار، دائیں بائیں، مولا مڑ مڑ کے دیکھتے جاتے ہیں، ہاتھوں کو ہوا میں لہراتے جاتے ہیں۔ اب جو ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کے روئے مولا، دوڑ کے سکینہ لپٹی، بابا ہاتھوں کو ہوا میں لہرا لہرا کے بابا، یہ دائیں بائیں مڑ مڑ کے بابا، رو رو کے کیوں دیکھتے بابا؟ تو پلٹ کے فرمایا بیٹی اکبر کے بعد دکھائی نہیں دیتا۔ بیٹا میرے لال دکھائی نہیں دیتا۔ علی اصغر، علی اصغر، علی اصغر، میری بہنیں بھی مجلس سن رہی ہیں۔ علی اصغر مولانا وسیم محمد صاحب قبلہ مرحوم پڑھا کرتے تھے کہ کربلا کے بعد جب علی اصغر، جب جناب ام رباب کو میرے چوتھے امام نے اکیلے میں دیکھا، تنہائی میں دیکھا، اشارے سے پڑھوں گا، تنہائی میں اکیلے میں دیکھا تو کس کیفیت میں دیکھا؟ دیکھیے ادھر آپ، اس کیفیت میں سر پیٹ کے روئی، ایسے نہیں، ہاتھ آگے پیچھے۔ تو پہلو میں آ کے سید سجاد کہتے ہیں اماں اکیلے میں بیٹھی ہوئی ہاتھوں کو آگے پیچھے کیوں کر رہی ہیں اماں؟ تو پلٹ کے فرماتی تھی چونک کر سجاد اصغر کو جھولا جھلا رہی تھی، اے لال سو جا۔ اور خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا سلامت رکھے، فرزندان حسن عباس کو آباد رکھے کہ انہوں نے یہ اہتمام کیا۔ ارے اپنے یہاں خوشیوں میں سب بلاتے ہیں، مگر اس سے بڑا مقدر کا سکندر کون ہوگا جو حسین کے غم کی دعوت دے، جو حسین کی مجلس کے لیے بلائے۔ میں نے پڑھا ہے مولا عباس کے لیے ایک جملہ پڑھ رہا ہوں۔ میرا بھائی مجلس میں بیٹھے روشن عباس، انہیں معلوم ہے، یہ میرے اور بھی علماء اکرام بیٹھے، انہیں معلوم ہے کہ اسی جملے سے مجھے زندگی ملی ہے دوبارہ۔
اسی جملے سے ملی جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. اسی جملے کو پڑھتے پڑھتے مجھ پر کیف طاری ہوا تھا. سینے کی دھڑکن، دل کی دھڑکن بند ہو گئی تھی، بالکل بند ہو چکی تھی. مگر یہ جملہ کہتے کہتے، یہ لفظ دہراتے دہراتے، یہ نام دہراتے دہراتے زبان رکی تھی، دل کی دھڑکنیں رکی تھی. تو بے ساختہ بزرگوں کی زبان سے نکلا تھا، یہ مر نہیں سکتا. اس کی زبان پہ نام ہی ایسا ہے. اور صرف 3 گھنٹے کے اندر سب کچھ ہو گیا. وہ سن لیجئے. مولا کا سر قلم ہوا، نوک نیزہ پہ بلند ہوا. شمر عمر سعد سے ملا. اکیلے میں سوچئے گا. شمر عمر سعد سے ملا. عمر سعد پوچھنے لگا، شمر، جب تو نے حسین کا گلا کاٹا تھا تو تیرے کانوں میں کون سی آواز آئی؟ تو نے اپنے کانوں سے اس وقت کیا سنا؟ حسین کیا کہہ رہے تھے؟ حسین کی زبان پہ کیا تھا؟ حسین کے گلے کی صدا کیا تھی؟ حسین کے گلے کی رگوں کی صدا کیا تھی؟ شمر کہتا ہے، عمر سعد، جب میں نے گلے پہ خنجر چلایا تو حسین کی زبان پر تھا، رضن بقضائے ہی و تسلیما لامرے، انا للہ و انا الیہ راجعون. عمر سعد بولا، مروان بن حکم کہتا ہے، عمر سعد بولا، شمر، میں حسین کا وظیفہ نہیں پوچھ رہا ہوں. آخری وقت میں سجدہ معبود میں سر رکھ کے دعائیں حسین نہیں پڑھے گا تو پھر کون پڑھے گا؟ ملعون سب جانتا تھا، تبھی تو دہرا رہا تھا. حسین نہیں پڑھے گا تو پھر کون پڑھے گا؟ کہ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ حسین نے گلا کٹتے وقت پکارا تو کسے پکارا؟ خدا کے بعد کسے پکارا؟ خدا کے بعد کسے آواز دی؟ کلیجہ تھامو، کسے پکارا؟ شمر کہتا، عمر سعد، جب میں گلے پہ خنجر چلایا، حسین کی زبان پر ایک نام 3 بار آیا، گلے کا رگوں پر، رگوں پر، رگوں کی لبوں پر، گردن کی زبان پر ایک نام 3 بار آیا. کیا؟ جیسے ہی میں نے گلے پہ خنجر چلایا تو حسین کے گلے کی کٹتی ہوئی سوکھی ہوئی رگوں سے 3 بار آواز آئی، عباس، عباس. عباس. آگ پر ماتم کریں گے آپ، بس 1 منٹ کا مسئلہ ہے، 1 منٹ. آگ پہ ماتم کریں گے آپ انشاءاللہ. جب جلوس اعظم میں چلتے ہیں تو ہمارے پاؤں میں، ننگے پاؤں جب جلوس میں چلتے ہیں تو ہمارے پاؤں میں پتھر کا کوئی ذرہ، ریزہ یا کوئی کانٹا اگر چبھ جائے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. ٹھنڈی سانس لے کر پاؤں کو زمین سے اٹھا لیتے ہیں. اس کو تصور میں رکھیے. کربلا سے شام جانے کے 3 راستے. کتنے؟ 3 راستے تھے. ایک فرات کے کنارے سے تھا، ایک صحرا ہو کے جاتا تھا. جو فرات کے کنارے جاتا تھا 700 میل تھا، 540 میل تھا، اور جو صحرا ہو کے جاتا تھا وہ 700 میل تھا. 700 میل سے اس لیے نہیں لے کے گئے کہ اس پر 2 آبادیاں محبان اہل بیت کی تھیں.
540 میل سے اس لیے نہیں لے کے گئے کہ یہ راستہ بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ یزید کا حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ تشہیر کرو، اور یہ کہہ کے تو پھر کس راستے سے لے گئے؟ تیسرا راستہ ہے 1280 میل، 1280 میل۔ میں نے پڑھ بھی دیا، آپ نے غور نہیں کیا۔ 1280 میل۔ اب سوچئے ہم 2 کلومیٹر، 4 کلومیٹر، 10 کلومیٹر جلوس میں ننگے پیر چل کر اگر کانٹا چبھے تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ سوچو میرا امام کربلا سے شام تک 1280 میل چلا، 1280 میل چلا۔ ہم تو خالی ہاتھ چلتے ہیں، آزاد چلتے ہیں، مگر میرا چوتھا امام ہتکڑی پہن کے چلا، بیڑیاں پہن کے چلا، گلے میں توق پہن کے چلا، کمر میں لنگر پہن کے چلا۔ ارے میرا امام رکوع کے عالم میں چلا، کیسے چلا یہ تو میرا مظلوم امام جانتا ہے، کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ چلتے چلتے میرا امام قید خانے تک پہنچ گیا، مجلس تمام ہو گئی۔ اب مرادوں کا وقت ہے، اب مرادوں کا وقت ہے۔ مولا عباس کا وسیلہ دے کر مولا سے مانگ لیجئے گا، مرادوں کا وقت ہے، دعاؤں کا وقت ہے، مجلس تمام ہے۔ عزیزو، ہماری بھی جسم کی پوری جان مولا کے اس جملے کے لیے، اس جملے کی خاطر وضاحت نہیں کر پاؤں گا، بس صرف ایک صدا دے کے اتر جاؤں گا۔ خدا سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، بہنوں کی گودیوں کو آباد رکھ۔ اس شہر لکھنؤ کے جتنے بھی افراد، نوجوان حصول علم، فکر معاش کی غرض سے اپنے وطن سے دور کہیں پردیس میں ہیں، ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف کر دے، امام کو بھیج دے، بس سے زیادہ کیا حسن عباس صاحب مرحوم کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ بس سنیں، قافلہ پہنچ گیا، امام مظلوم کا سر مسجد بنی امیہ کے حجرے میں رکھا گیا۔ حجرے میں ایک پتھر پر سر حسین، پتھر پر سر حسین، پتھر پر سر حسین۔ یزید کی طرف سے ایک دروغہ، ایک دربان، ایک خادم اس حجرے کی دیکھ بھال کے لیے ایک دن یہ کہتا ہے، یزید دنیا کی کوئی اور سخت سے سخت سزا دے دے، مگر مجھے اس حجرے سے آزاد کر دے، اس حجرے سے آزاد کر دے۔ کہا کیوں؟ کہ جو میں نے آنکھوں سے دیکھا وہ دیکھا نہیں جاتا، جو کانوں سے سنا وہ سنا نہیں جاتا، جو کانوں سے سنا وہ سنا نہیں جاتا، جو آنکھوں سے دیکھا وہ دیکھا نہیں جاتا۔ یزید نے کہا میں نے تجھے آزاد کیا، مگر بتا کے تو جا کہ آخر تو نے دیکھا کیا اور سنا کیا؟ بولا یزید بس میں نے جو دیکھا اور سنا وہ سن لے۔ کہا کیا؟ کہا جب سورج ڈوبتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، نہیں صدا بلند کر لو، جب سورج ڈوبتا ہے، جب سورج ڈوبتا ہے، غروب ہوتا ہے، تو سورج کے غروب ہوتے ہی جیسے ہی زندان میں، قید خانے میں جیسے ہی اندھیرا آتا ہے، اندھیرا آتے ہی ایک بچی ہے، نہ جانے کون بچی ہے، بڑے دلسوز لہجے میں، بڑے پرکشش لہجے میں، بڑے دلسوز لہجے میں بچی اٹھ کے کہتی ہے بابا، بابا نیند نہیں آتی، بابا پسلیاں دکھتی ہیں، بابا رخسار درد کرتے ہیں، بابا کان درد کرتے ہیں،
میں نے دیکھا یہ کہ جیسے ہی اس بچی کی زبان سے نکلا بابا تو میں نے دیکھا سر حسین پتھر سے اڑ گیا، پتھر سے اڑ گیا، اٹھ کے ہوا میں معلق ہو گیا۔ جب تک وہ بچی روتی رہی تب تک یہ سر روتا رہا، جب بچی خاموش ہو گئی تب یہ سر دھیرے دھیرے